السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں برس فروری کے آخر میں ایک امن معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے علاوہ طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کے نائب ملا عبدالغنی برادر بھی شریک تھے اور انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا۔ مختلف ملکوں کے نمائندوں نے تقریب سے خطاب کے دوران افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے قبل طالبان پر فوری جنگ بندی پر زور دیا، تاہم طالبان نے جنگ بندی سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دوحہ میں افغان اور طالبان فریقوں نے چھوٹی ٹیمیں اور رابطہ گروپ قائم کر دیے ہیں۔ دوحہ سے افغان سروس کے نمائندے رحیم گل سروان کے مطابق ٹویٹر پیغامات بتاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے کل رات ملاقات کی اور اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کے قوانین، طریقہ کار اور اوقات کار طے کیے۔ دونوں فریق آج بھی ان امور پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ براہ راست مذاکرات جلد سے جلد کل شروع ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان حکومت کی ٹیم تشدد میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کے بارے میں انٹرا افغان مذاکرات کے ایک دن کے وقفے کے بعد شروع ہوتے ہی افغان طالبان نے غیر ملکیوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ ان قواعد کے تمام غیر ملکی مہاجرین اور ان کے بقول مجاہدین کے معاملات کے لیے طالبان ہی کے انٹیلیجنس میں خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی اور تمام غیر ملکیوں کو اندراج کے بعد شناختی کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کو نہ تو افغانستان کے اندرونی سیاسی، مذہبی، انتظامی اور سیکیورٹی معاملات میں مداخلت کی اجازت ہوگی اور نہ ہمسایہ ممالک میں۔ یہ تمام لوگ حکومت ہی کے نشان کردہ علاقوں میں رہائش پذیر ہوں گے اور انہیں کسی بھی طور مقامی لوگوں سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلمے خلیل زاد 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق خلیل زاد اپنے قیام کے دوران پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ واضح رہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہفتے کے روز بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی کے دورہ پاکستان کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل ہی توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کی جانب سے حملوں میں کمی آئے گی، لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں سے متعلق ان کے پاس درست معلومات نہیں ہیں، البتہ ان حملوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز اور کاپیسا کے حکام نے طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قندوز کے مرکزی شاہراہ پر افغان فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جو جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے آغاز سے آ رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کی شب بغلان اور جوزجان کے صوبوں میں فضائی اور زمینی کارروائی کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے مطابق موٹر وے گینگ ریپ کے ایک مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جلد دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ گینگ ریپ کیس میں سی سی پی او لاہور نے اپنے متنازعہ بیان پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس پر
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسے واقعات پر حکومتوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ سڑک پر سفر کرنے والی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے اس سال کے اوائل میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے معاملے میں، جس میں 40 مسلمانوں سمیت 53 افراد ہلاک ہوئے تھے، انسانی حقوق کے ایک اور کارکن اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک سابق اسٹوڈنٹ عمر خالد کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق انتہائی سخت قانون UAPA کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر فساد کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام کے علاوہ بغاوت، قتل اور قتل کی کوششوں سمیت تعزیرات ہند کی 18 دفعات لگائی گئی ہیں۔ پولیس CAA مخالف احتجاج میں شامل JNU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے متعدد طلباء کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ ایران نے عالمی اپیلوں کے باوجود قتل کے الزام میں قید عالمی شہرت یافتہ پہلوان نوید افکاری کو پھانسی دے دی ہے، جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریسلنگ کی عالمی تنظیم UFC کی طرف سے ایران سے نوید افکاری کو پھانسی نہ دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق انہیں جنوبی شہر شیراز میں پھانسی دی گئی۔ 27 سالہ نوید افکاری پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2018 میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا تھا۔ ان کے وکیل اور اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ مظاہروں میں پرامن طور پر احتجاج کر رہے تھے اور ان پر تشدد کر کے اعتراف جرم کروایا گیا۔ تاہم ایرانی حکام نے نوید افکاری پر تشدد کے الزامات کی تردید کی تھی۔ اس مقدمے میں نوید افکاری کے 2 بھائیوں وحید اور حبیب کو بالترتیب 54 اور 27 سال قید اور 74 کوڑے مارنے کی سزائیں بھی سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نوید افکاری کو پھانسی دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ چند روز قبل اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افکاری کا جرم حکومت مخالف مظاہروں میں شریک ہونا تھا۔ UFC کے صدر ڈینا وائٹ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ نوید افکاری پرامن احتجاج میں شریک تھے۔ نوید افکاری کو پھانسی دیے جانے پر کھیلوں کی کئی تنظیموں نے بھی مذمت کی ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بھی نوید افکاری کو پھانسی دیے جانے کو افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی یورپین برانچ کے سربراہ ہینس کلوگے کا کہنا ہے کہ ادارے کے ماہرین اکتوبر اور نومبر کے دوران کووڈ-19 سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کی توقع ظاہر کر رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کو انٹرویو دیتے ہوئے ہینس کلوگے کا کہنا تھا کہ ان 2 ماہ کے دوران صورتحال شدید تر ہو جائے گی۔ کلوگے نے مزید خبردار کیا کہ ویکسین سے کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ ویکسین سے آبادیوں کے تمام طبقات کو مدد ملے گی یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمیں متعدد اقسام کی ویکسین منگوانا پڑے گی تو اس سے پیچیدگی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ کلوگے کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نجات وہ لمحہ ہوگا جب ہم ایک مکمل برادری کی صورت میں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے۔ برطانیہ اور سویڈن کی مشترکہ دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا نے اپنی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ سیفٹی کے نگران اداروں سے اجازت کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہے۔ کمپنی نے ویکسین کی جانچ اس وقت عارضی طور پر معطل کر دی تھی جب ایک مریض کی حالت ویکسین لینے کے بعد بگڑ گئی تھی۔ ایسٹرازینیکا کی ویکسین اس وقت دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں تیار کی جانے والی لگ بھگ 9 ویکسینوں میں سے ایک ہے۔ یہ تمام ویکسین اس وقت جانچ کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں 2 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں اور عالمی سطح پر اس سے 9 لاکھ 24 ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ 60 لاکھ کیسز کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے، جبکہ بھارت 48 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور برازیل 43 لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 534 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مزید 94,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ فرانس میں پہلی بار کورونا کے 10,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔
سعودی عرب نے 15 ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے دوران صرف سعودی شہری اور رہائشی بیرون ملک آ جا سکیں گے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے اتوار کے روز اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ حکام نے 15 ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کی اجازت دی ہے، جبکہ آئندہ برس 1 جنوری کے بعد مملکت میں ہر قسم کی سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ خلیج عرب کے شہری، غیر سعودی رہائشیوں اور سفری ویزا رکھنے والوں کو 15 ستمبر کے بعد کورونا ٹیسٹ منفی آنے کی شرط پر ہی ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ عالمی وبا کی وجہ سے پیدا شدہ اقتصادی بحران کے سبب خلیجی ملکوں بالخصوص سعودی عرب معاشی بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی عرب نے حج پر شرکت محدود کر دی تھی اور عمرے پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ سعودی عرب میں اب تک کورونا وائرس کے 3,25,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,268 ہے۔ امریکہ میں اس سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی صدارتی مہم جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شب ریاست نیواڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ ریاست نیواڈا میں اپنے مد مقابل جو بائیڈن کی برتری ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ بہت جلد کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کر لے گا۔ صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف دھاندلی کے ذریعے ہی الیکشن جیت سکتی ہے۔ انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر تحفظات کو دہراتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے مقامی گورنر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک گورنر اسٹیو سیسولک کے ہوتے ہوئے ریاست میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر انہیں تحفظات ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ پیر کو کیلیفورنیا جائیں گے، جہاں وہ جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ لیں گے۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن بھی اپنی صدارتی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن کورونا کے خلاف صدر کے اقدامات کو ناکافی قرار دینے کے علاوہ امریکہ میں پرتشدد مظاہروں پر انتظامیہ کے کردار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ دریں اثنا بائیڈن نے امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصانات کو انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات کا ادراک ہے اور وہ مستقبل میں اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کو اپنی اہم ترجیح سمجھتے ہیں۔ مشہور ہونے والی ایپ ٹک ٹاک کی خالق چینی کمپنی بائٹ ڈانس نے مائیکروسافٹ کی طرف سے ایپ خریدنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ چینی ایپ کمپنی کی فروخت کے لیے اوریکل کمپنی کی سربراہی میں سرمایہ کاروں کے گروپ سے معاہدہ کر لے گی۔ صدر ٹرمپ نے بائٹ ڈانس کو 20 ستمبر تک کا وقت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یا تو معاہدہ کر لے یا پھر امریکہ کے اندر کام کرنا چھوڑ دے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ بائٹ ڈانس نے مائیکروسافٹ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اوریکل اس کا ٹیکنالوجی پارٹنر ہوگا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہماری یہ بلیٹن پوسٹ کر دی جاتی ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔